السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہمارا نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاد فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ ربیع النور شریف کا یہ مقدس مہینہ ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہے۔ اس مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور انشاءاللہ الرحمن آنے والے اسی اتوار کو یعنی 9 اکتوبر کو پوری شان و شوکت کے ساتھ پورے عالم اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ محفلیں ہوتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں صلاۃ و سلام کے نذرانے اور حضور کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کی مختلف اور شرعی اعتبار سے جو صورتیں ہیں، اس طرح سے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا بلا شبہ ہمارے معمولات اہل سنت میں یہ داخل ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی آمد کا جشن ساری دنیا میں عام کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں کہ ہمارے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور فرمایا اے محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، تو جس کے ذکر کو اللہ بلند فرمائے اسے کون گھٹا سکتا ہے۔ اس لیے ہر آنے والا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا چرچا، آپ کی آمد کا جشن بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن یہ بڑھتا ہی رہے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مگر صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خالص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اظہار عقیدت کے لیے یہ جلوس نکالا جاتا ہے، جو بلا شبہ
باعث نزول برکت ہے، تو ہمیں اس جشن کی تیاری اور اس جشن میں شرکت اور یہ جلوس خالص شرعی طریقے پہ نکالنا چاہیے۔ اس لیے جہاں جہاں سے جلوس نکالے جاتے ہیں اور جو لوگ بھی اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی غیر شرعی عمل، کوئی غیر شرعی طریقہ یا کوئی غیر شرعی کام ان جلوسوں میں نہ کیا جائے، جس کی وجہ سے اغیار کی نگاہوں میں ہمارے جلوس ہدف تنقید بنے اور کوئی اس جلوس پر اعتراض کر سکے۔ اس کا خیال رکھیں۔ مکمل اسلامی لباس میں نعت و منقبت پڑھتے ہوئے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، اپنے ہاتھوں میں نورانی اسلامی جھنڈا لیے ہوئے بڑی ہی شائستگی سنجیدگی کے ساتھ اس جلوس پاک میں شرکت کریں، تاکہ ساری دنیا کے لیے یہ ایک مثال بنے کہ اسلام واقعی بڑا سنجیدہ، بڑا پاکیزہ اور قابل تقلید مذہب ہے کہ جس کا ہر کام سنجیدگی، متانت اور وقار سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے اور قرآن مقدس کی تلاوت اور ذکر خیر، صدقات و خیرات اور حضور علیہ السلام کو جو چیزیں پسند ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں وہ اعمال کر کے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے پچھلے جمعے میں ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ اتری، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، آپ سب کو بتا دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں ساری کائنات کی طرف حضور کی رسالت عامہ کو بیان کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک خطے کے لیے، کسی ایک قبیلے کے لیے، کسی ایک مخصوص علاقے کے لیے آتے تھے، مگر اللہ نے مجھے رسالت عامہ عطا فرمائی، میں تمام خلق کی طرف اللہ کا نبی بن کر کے آیا۔ اب وہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ کے نبی سب کے نبی بن کے آئے اور سب کی طرف اللہ کے رسول، سب کی طرف اللہ کی جانب سے رسول بن کے آئے۔ تو اب یہاں ایک بنیادی سوال ہوتا ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، طور طریقے الگ ہوتے ہیں، لوگوں کے پسند ناپسند الگ ہوتی ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں، ہر ملک کا کلچر الگ الگ ہوتا ہے، ہر قبیلے اور خاندان کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں۔ تو ایک ملک کے اندر ایک مزاج کے لوگ نہیں ہوتے، ایک شہر کے اندر ایک مزاج کے لوگ نہیں ہوتے، ارے ایک گھر کے اندر ایک مزاج کے لوگ نہیں ہوتے۔ تو پھر ساری دنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کیوں کرے؟ کیوں ساری دنیا میرے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے؟ اس سلسلے میں میں نے پچھلے جمعے میں خطاب کر کے بتایا تھا کہ دیکھیے انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، رہن سہن کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، زندگی گزارنے کے آداب الگ ہو سکتے ہیں، شادی بیاہ کی رسمیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، کھانے پینے کے طور طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے جس فطرت پہ پیدا کیا، فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی خطے کا ہو،
وہ فطری طور پر، پیدائشی طور پر اچھائی کو پسند کرتا ہے، وہ حسن کو پسند کرتا ہے، جو چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں اس کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک انسان محلے سے گزرتا ہے، اس میں ایک خوبصورت مکان ہوتا ہے تو اسے رک کر کے ضرور ایک بھر نظر دیکھتا ہے۔ آپ دکانوں سے گزرتے، کوئی دکان بڑی اچھی بنی ہوتی ہے، اس دکان کی طرف ایک نظر ضرور اٹھاتے ہیں۔ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، دو انسان کھڑے کر دیے جائیں، دو قسم کی الگ الگ چیزیں ہوں اور ایک بہت اچھی لگ رہی ہو، ایک اچھی نہ ہو، تو انسان اچھی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اچھا مکان، اچھے کپڑے، اچھے کھانے، اچھی زندگی، اچھی چیزوں کو استعمال کرنا، یہ ہر انسان فطری طور پہ پسند کرتا ہے۔ اگر یہ سچائی ہے تو اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا، آپ سے زیادہ حسین اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اور صرف ظاہری حسن نہیں بلکہ باطنی حسن بھی ایسا عطا کیا، نہ آپ سے اچھا کسی کو کردار دیا، نہ آپ سے بہتر کسی کا اخلاق ہوا، نہ آپ سے اچھی کسی کی سیرت ہوئی، نہ آپ سے بہتر کسی کی زندگی ہوئی۔ یعنی مصطفیٰ ظاہر میں بھی بے مثال، مصطفیٰ باطن میں بھی بے مثال، مصطفیٰ کا حسن ظاہر بھی بے مثال اور لاجواب ہے، اور مصطفیٰ کی سیرت بھی بے مثال اور لاجواب ہے۔ تو ایسی شخصیت جس کا حسن لاجواب ہو، جس کی زندگی لاجواب ہو، حق ہے کہ سارے انسان اسی کو فالو کریں۔ وہ حق ہے کہ انسان اگر حسن کی طرف بڑھتا ہے تو کائنات کا سب سے حسین نمونہ جسے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ تو میں نے پچھلے خطاب میں بتایا تھا کہ آپ کے صحابہ اور صحابہ سے لے کے اب تک ہی نہیں بلکہ حضرت جبریل امین نے گواہی دی کہ تمام انبیاء، تمام رسولوں میں اور تمام انسانوں میں مصطفیٰ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور یہ صرف حسن ظاہر کی بات نہیں بلکہ حسن باطن بھی اللہ نے ایسا عطا کیا، ایسا عطا کیا کہ آپ ذرا سوچئے قرآن کیا فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ ہماری زندگی میں کیسے کیسے واقعات آتے ہیں، کیسے کیسے حالات آتے ہیں۔ کبھی بہت زیادہ غم ہوتا ہے تو ہم رونے لگتے ہیں، کبھی کبھی اپنے وقار اور اپنے منصب سے گر جاتے ہیں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں ہم لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ کبھی بہت زیادہ خوشی ہو گئی، بڑی دولت آ گئی تو ہمارے سینے تن جاتے ہیں، سر غرور سے بلند ہو جاتا ہے، آنکھوں میں الگ سی چمک آ جاتی ہے، اور پھر اس میں دولت کے نشے میں ہم کسی کو تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں، ہم لوگوں کو ستا بھی دیتے ہیں، اپنی طرح کسی اور کو نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح کوئی نہیں۔ کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی مر جاتا ہے تو ہماری حالت عجیب ہو جاتی ہے، کبھی ہماری کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے، کہیں کھو جائے تو ہماری حالت عجیب ہو جاتی ہے۔ طرح طرح کی چیزیں زندگی میں آتی ہیں، مگر آپ رسول پاک کی زندگی کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو دیکھیں کہ اللہ نے کیسا بنایا کہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی مکمل زندگی نمونے عمل ہے۔ نبی غم میں ہے تب بھی نمونہ ہے، نبی خوشی میں ہے تب بھی ان کی زندگی قابل عمل ہے، نبی اپنی
ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں، تب بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ مصطفیٰ جلوت میں ہے، خلوت میں ہے، بازار میں ہے، جنگ میں ہے، کام کر رہے ہیں، ذاتی کام کر رہے ہیں، گھریلو کام میں ہے، باہر کے کام میں ہے، ہر جگہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ کتنا خوبصورت اللہ نے حضور کی زندگی کو سجایا کہ پوری انسانیت میں کسی نبی کی کوئی زندگی، کسی بھی نبی کی پوری انسانیت کے لیے نمونے عمل نہیں بنی سوائے ہمارے نبی کی زندگی کے۔ آپ ذرا سوچیں، میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ ایک انسان چاہے جتنا اپنے آپ کو چھپائے، باہر کی دنیا میں اچھا بن سکتا ہے، بہت پیارا بن سکتا ہے، بہت اچھا نیتا ہے، بہت اچھا وکیل ہے، بہت اچھا ماسٹر ہے، بہت اچھا ٹیچر ہے، بہت اچھا عالم دین ہے، بہت اچھا بزنس مین ہے، بہت بڑا سوشل ورکر ہے۔ وہ باہر کی دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر اس کی سچائی اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ حقیقت میں وہ کتنا اچھا ہے، اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس کے گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ دو انسان ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بیوقوف نہیں بنا سکتے، جن سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے۔ ہم سب کے سامنے جتنا اچھا بن لے، جتنا بہترین بن کے آ جائیں اور جتنی تعریفیں لوٹ لے، مگر دو انسانوں سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ ایک تو ہماری بیوی سے انسان اپنی ریئلٹی کو، اپنی حقیقت کو، اپنی سچائی کو نہیں چھپا سکتا۔ وہ آپ کو دن کے اجالے میں بھی دیکھتی ہے، رات کی تاریکی میں بھی دیکھتی ہے، آپ کا غصہ بھی جانتی ہے، آپ کا مزاج بھی جانتی ہے، آپ کی پسند ناپسند بھی جانتی ہے، آپ کس بات پہ بھڑک جاتے ہیں وہ بھی جانتی ہے، کس طریقے کا مزاج آپ کا ہے۔ وہ بیچاری اپنے آپ کو اسی مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جانتی یہ بات اچھی ہے مگر میرے شوہر کو پسند نہیں تو چھوڑ دیتی ہے۔ تو ہماری جو بیویاں ہوتی ہیں، ہم اپنے بارے میں شاید اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارے بارے میں ہماری بیوی جانتی ہے۔ کبھی آپ بات کر کے دیکھو، وہ بتائے گی کہ آپ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہو، پہننے میں کیا پسند کرتے ہو، آپ صبح میں کیا پسند کرتے ہو، شام میں کیا پسند کرتے ہو۔ بہت قریب سے وہ آپ کو دیکھتی ہے۔ اس لیے باہر والوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو مگر بیوی سے اپنی سچائی کو نہیں چھپا سکتے۔ اور دوسری شخصیت ہمارا گہرا دوست، ہمارا جگری دوست، جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں لنگوٹیا یار، جو ایک دم تن دو تن ایک جان کی طرح ہوتا ہے، جس سے انسان اپنی زندگی کے ہر راز بیان کر دیتا ہے۔ اس سے آپ اپنی سچائی نہیں چھپا سکتے۔ وہ خوب جانتا آپ کتنے پانی میں ہو، اسے پتا ہے کہ آپ کتنے معظم ہو، کتنے بڑے ہو، بلکہ کبھی کبھی کچھ باتیں آپ اپنی بیوی سے تو چھپا سکتے ہو مگر اپنے دوست سے نہیں چھپا سکتے۔ جو باتیں بیوی سے چھپا لیتے ہو وہ اپنے دوست سے شیئر کرتے ہو۔ اس لیے یہ دو شخصیتیں، ایک بیوی اور ایک ہمارا گہرا دوست، یہ دونوں ہمارے بارے میں سب سے بہتر جانتے ہیں۔ تو باہر آپ چاہے جتنا اچھا بن لو مگر ان دونوں کے سامنے آپ انہیں بیوقوف نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ آپ کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ اگر واقعی یہ سچائی ہے تو ذرا نبی کی زندگی پر ایک نظر ڈالو، ہمارے نبی کی زندگی پر ایک نظر ڈالو۔ یہ نبی کی پاکیزہ زندگی کی شہادت ہے، یہ نبی کی سیرت طیبہ کی شہادت ہے، اور حضور کی زندگی کتنی شاندار ہے اس بات کی یہ ضمانت اور گواہی ہے کہ میرے آقا نے جس وقت یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اسی وقت سب سے پہلے آپ کو نبی ماننے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ
سب سے پہلے آپ کو نبی ماننے والی آپ کی بیوی ہے، اور سب سے پہلے آپ کو نبی ماننے والے آپ کے دوست ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ ذرا سوچو کہ نبی کی زندگی کتنی پاکیزہ، کتنی صاف ستھری، کتنی اچھی تھی کہ میرے آقا نے جس وقت کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بعد والے بعد میں ایمان لائے، جو سب سے زیادہ قریب تھے وہ پہلے ایمان لائے، کیونکہ انہوں نے نبی کی زندگی کو دیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تو یہاں تک کہہ دیا، یا رسول اللہ میں انتظار میں تھا آپ اعلان کب کریں گے، میں تو انتظار میں تھا کہ آپ اعلان کب کریں گے۔ آپ کے حالات کو دیکھ کر، آپ کی زندگی کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا آپ نبی آخر الزمان ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ میرے آقا کا حسن باطن ہے۔ حسن ظاہر تو وہ یہ ہے کہ چاند بھی شرمندہ ہو جائے، حسن ظاہر کا یہ عالم کہ جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کام دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ میرے آقا کی زندگی کا وہ کمال ہے کہ جو سب سے زیادہ مصطفیٰ کو جانتا تھا، اس نے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ کا نبی مان لیا، اس لیے کہ ان کی نظر نے نہ ایسا انسان دیکھا، نہ ایسی سیرت دیکھی، نہ ایسا طریقہ دیکھا۔ آپ ذرا سوچئے نا، قرآن ساری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اگر تم کسی کی زندگی کو دیکھ کر کچھ سیکھنا چاہتے ہو اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو ہم نے تمہارے لیے ایک نمونہ عمل رکھا ہے، اور وہ تمہارے نبی کی زندگی ہے۔ مصطفیٰ جس حالت میں ہوں، جس طرح سے بھی ہوں، وہی ہمارے لیے سب سے بہتر قابل عمل زندگی ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت کسی کی سیرت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دوسری چیز جس کے اندر، جس کی وجہ سے ساری دنیا کسی ایک انسان کو فالو کرے، ساری دنیا کوئی بھی ہو کسی ایک ہی انسان کو کیوں فالو کرے، اس کے اندر دوسری چیز کیا ہونی چاہیے کہ وہ بڑا پاورفل ہو، ایسا پاورفل، ایسا صاحب اختیار اور ایسا صاحب اقتدار کہ ہر ایک کی مصیبت کو ٹال سکتا ہو، ہر ایک کی مدد کر سکتا ہو، ہر ایک کے کام آ سکتا ہو۔ آپ سوچئے نا، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، اگر ایک انسان ایسا ہو، ایک نیتا ایسا ہو، یا ایک کوئی سوشل ورکر ایسا ہو کہ جو ہر ایک کی مصیبت میں کام آتا ہو، اور کام ہی نہ آتا ہو، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ کام آتا ہے مگر اس کے پاس کچھ ہے نہیں تو مدد نہیں کر پاتا، تسلی دے لیتا ہے، شریک ہو جاتا ہے، مگر ایسا انسان کہ جو ہر ایک کی مصیبت میں کام بھی آئے اور اس کی مصیبت کو ٹال بھی دے، اتنا پاور رکھتا ہو۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک کو سمجھتا ہو، ہر ایک کی مصیبت میں کام آتا ہو، پھر اس کی مصیبت میں اس کی مدد کرنے کے لائق بھی ہو، اس کی پریشانیاں دور بھی کر سکتا ہو۔ کسی کو میڈیکل کی ضرورت ہے تو وہاں پیسہ بھر دے، کسی کو بیماری کی ضرورت ہے اس کو پیسے دے کر کے اس کا علاج کرائے، کوئی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، اتنا پاور ہو اس کے پاس کہ وہ کورٹ سے فیصلے کرا دے۔ تو یہ ساری چیزیں، جو بھوکے انہیں کھانا کھلائے، جو مصیبت میں ان کی مصیبتیں دور کرے، حد یہ ہو گئی
جس کی قسمت بگڑی ہو اس کی قسمت بھی بنا دے۔ ارے بولو بھائی، بات سمجھ میں آئی؟ تو انسان اس کی طرف بھاگتا ہے فطری طور پر جو ہماری مدد کرتا ہے، جو ہمارے کام آتا ہے، ہم فطری طور پر اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اور وہ انسان ایسا ہو کہ جس کے حسن کا کوئی جواب نہیں، جس کی سیرت کا کوئی جواب نہیں، پھر وہ ساری دنیا میں ایسا صاحب اقتدار اور ایسا صاحب اختیار، اتنا پاورفل کہ دنیا کی مصیبتوں سے تو دوسرے بھی بچا سکتے ہیں، وہ آخرت کی بھی مصیبت سے بچانے والا ہے۔ لاؤ کوئی ایسا پاورفل ہے، پوری کائنات میں تلاش کرو، کہیں نہیں ملے گا۔ ارے عام انسانوں کی بات چھوڑو، تمہیں انبیاء اور رسولوں میں بھی اس پائے کا کوئی نہ ملے گا۔ اور کس کو لاؤ گے؟ دنیا میں تو ہر ایک دوسرے کے کام آ سکتا ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ ہے، ایک صاحب کی جنگ میں آنکھ پھوٹ گئی، ہاتھ میں آ گئی آنکھ، لے کے آئے حضور نے، آنکھ اٹھایا لگا دیا، ایسے لگا دیا، نہ کوئی دوا نہ کوئی پٹی۔ فرماتے ہیں پہلی والی آنکھ سے زیادہ روشنی اس میں آ گئی۔ ایک صحابی رسول کے پیر ٹوٹ گئے، پیر ہاتھ میں لیے ہوئے لے کے آئے، حضور نے پیر جوڑا اور ہاتھ پھیر دیا، پہلے والے پیر سے زیادہ طاقت اس میں آ گئی۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسوں میں چشم آ گیا، آنکھیں دکھنے لگی، پانی گرنے لگا، حضور نے لعاب دہن نکالا، لگا دیا، آنکھیں اچھی ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کنویں کا پانی کھارا ہے، پینے کے لائق نہیں، مصطفیٰ نے تھوک دیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ جو جس مصیبت کو لے کے آتا مصطفیٰ اس کی مصیبت دور کر رہے ہیں، اور دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت کی بھی مصیبت کو مصطفیٰ اس طرح دور کریں گے کہ جو یہاں نہیں مانا وہ قیامت میں ضرور مان لے گا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ مصطفیٰ نے دنیا میں لوگوں کو مصیبتوں سے بچایا، یہ تو اپنی جگہ الگ بات ہے، مگر پیارے مصطفیٰ آخرت میں جس طرح بتائیں گے، دنیا میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ طاقت رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ پاور رکھتا ہے، مگر آخرت کے بارے میں کسی کو کوئی پاور نہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ تو دنیا کا پاور تو بعد میں دیکھنا، جہاں سب کے پاور زیرو ہے وہاں مصطفیٰ کے پاور کا یہ عالم ہے کہ اس دن صرف ایک سکہ چلے گا اور وہ نام محمد کا سکہ ہوگا۔ پورا میدان محشر نبی کی عظمت کے ترانے گائے گا، اور اس دن دیکھ لیں گے سب کھلی آنکھوں سے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اٹھاؤ بخاری شریف، اٹھا لو مسلم شریف، ابن ماجہ، ترمذی، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، تقریباً کتاب الصلاۃ کے اندر اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث معراج بھی انہوں نے پڑھی ہوگی، اور یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بھی اکثر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ میدان محشر قائم ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ عالم یہ ہے کہ کوئی گھٹنے بھر پسینے میں ہے، کوئی ڈبکیاں لے رہا ہے، عجب افراتفری کا عالم ہے۔ لوگ پسینے سے شرابور، شدت کی گرمی تلاش کریں گے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی سائبان ہے، نہ کوئی بچانے والا ہے۔ پورا میدان محشر مشورہ کرے گا، ارے کسی ایسے کو تلاش کرو، کسی ایسے کو ڈھونڈو جو اس مصیبت سے نجات دے، جو اس پریشانی سے ہمیں بچائے۔ لوگ مشورے کریں گے، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ لوگ کہیں گے کس کو تلاش کریں؟ مشورہ میں یہ طے پائے گا ہم سب کے باپ حضرت آدم ہیں، آدم سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے ہمارے باپ ہیں، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں، ہم لوگ ان کی اولاد ہیں، انہیں رحم آئے گا، ان سے سفارش کرتے ہیں۔ اب یہ پہنچیں گے حضرت آدم کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ حدیث میں ہے، ارشاد ہوگا آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے اپنے رب کو ایسے غضب
اور ایسے جلال میں دیکھا نہ اس سے پہلے ایسا جلال دیکھا نہ اس کے بعد دیکھوں گا۔ آج میں رب کی بارگاہ میں کچھ نہیں بول سکتا۔ اگر تم مدد چاہتے ہو تو تم نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس، اس طرح سے انبیاء اور رسولوں کے پاس ہوتے ہوئے اخیر میں جب لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے تو وہ کھل کے بتائیں گے آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ ایک ذات ہے جن کا نام محمد ہے، محمد الرسول اللہ، وہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف چلیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آگے کیا ہوگا؟ یہ تو بعد کی بات ہے۔ نادانوں جو دنیا میں اللہ کے محبوبوں کے مدد کا انکار کرتے تھے، ارے دنیا تو دنیا تھی، آخرت میں ان کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ کبھی آدم کے پاس، کبھی ابراہیم کے پاس، کبھی موسیٰ کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس کیوں جائیں گے؟ رب کا دربار ہے، سیدھے رب سے دعا کرتے، مگر یہ بات اللہ تعالیٰ ہی ان کے دل میں ڈالے گا کہ دنیا میں نہیں پھرے تو ہم قیامت میں تمہیں پھرائیں گے۔ چلو ہمارے محبوبوں کی بارگاہ میں مدد مانگتے پھرو، چاروں طرف سے مدد مانگتے مانگتے اخیر میں کہاں پہنچیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں۔ اللہ کے نبی جب دیکھیں گے تو اللہ اکبر، حدیث شریف میں ہے میرے آقا اپنی جگہ کھڑے ہو کر بائیں پھیلا کے ارشاد فرمائیں گے آؤ آؤ انا لہا انا لہا، میں تو تمہاری ہی راہ دیکھ رہا تھا، میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سب نے ٹال دیا، سب نے آگے بڑھا دیا، مصطفیٰ کہتے ہیں میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آج کون ہے جو مدد کرے؟ آج کون ہے جو سفارش کرے؟ آج کون ہے جو شفاعت کرے؟ ارے دنیا کے اندھا قیامت کے دن اللہ منوا بھی دے گا اور دکھلا بھی دے گا۔ محمد الرسول اللہ کا پاور ساری دنیا کو دکھائے گا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچیں گے، مصطفیٰ پیارے سب کو لے کے چلیں گے اور ہم کا جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ مصطفیٰ سجدہ کریں گے اپنے رب کی بارگاہ میں، ایسا سجدہ، ایسی تسبیح کریں گے کہ رب کو مصطفیٰ کے سجدے پہ پیار آئے گا۔ ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک سل تلتا واشفع تشفع، اے مصطفیٰ اب سر کو اٹھا لیجئے، اب اٹھ جائیے، ارے جو مانگو گے دوں گا، جس کی شفاعت کرو گے میں قبول کروں گا۔ آج جو تم کہو گے آپ کا رب آپ کی باتیں پوری کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کیا فرماتے ہیں؟ میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک ساری امت کو جہنم سے نکلوا نہیں دوں گا، جب تک سب کو بخشوا نہیں دوں گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو دنیا میں تو بہت مددگار ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت وہ ہے جو دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ تو اگر مدد کرنے والے کو ساری دنیا فالو کر سکتی ہے تو مددگاروں میں سب سے بڑا مددگار جسے اللہ نے پیدا کیا وہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے حق یہ ہے کہ اگر مددگاروں کی طرف دنیا بھاگتی ہے اور اسے فالو کرتی ہے تو حق یہ ہے کہ وہ صرف محمد الرسول اللہ کو فالو کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کیونکہ مصطفیٰ پیارے کی وہ شان ہے جنہوں نے ہمیں دنیا میں کفر و شرک سے بچایا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور قیامت کے دن اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کی مرضی سے ہماری شفاعت کریں گے اور جہنم کے شعلوں سے ہمیں بچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نبی کی عظمت کا دن ہمیں عطا فرما رہا ہے، ان کی پیدائش کا دن آنے والا ہے۔ ایسی دھوم مچاؤ، شریعت کے دائرے میں رہ کر
شرعی تقاضوں کے مطابق کہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے واقعی محمد الرسول اللہ کے دیوانے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچے دل سے محبت کے ساتھ سنت نبوی کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند